اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے منزل یہاں تک پہنچ گئی ہے، جب میں حضور کی حدیث مبارک کو کھولتا ہوں آقا میرے سامنے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے اگر میری آنکھوں سے حضور اوجل ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو مومن تصور نہیں کرتا۔ صوفیاء میں ایسے علماء موجود ہیں، ایسے صوفی موجود ہیں، ایسے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے اگر حضور میری آنکھوں سے ہٹ جائیں، مجھے نظر نہ آئیں، تو میں اس لمحے کو اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اب تو کچھ لوگ تو ہیں نا، کچھ لوگ تو ہیں، کچھ تڑپ رہے ہیں، کچھ اس راستے پہ چل رہے ہیں، کچھ بے غم بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو لول لگائے بیٹھے ہیں۔ اور ایک اللہ کا نیک بندہ اسی طرح کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک عالم دین حدیث بیان کر رہا تھا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا، دوسری مرتبہ اس نے کہا، وہ فقیر کھڑا ہو گیا جو پبلک میں عام بیٹھا ہوا تھا، اس کے بال اتنے صاف نہیں تھے، کپڑے اتنے صاف نہیں تھے، بالوں کے ساتھ اٹا لٹا ایک فقیر آدمی، مسافر آدمی کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مولانا یہ حدیث رسول اللہ کی نہیں ہے، یہ آقا کی حدیث نہیں ہے۔ مولانا اب ممبر پہ اگر مولانا کو ٹوک دیا گیا تو آپ کو پتہ ہے یہ مولانا کی عزت ہوتی۔ نے کہا تو زیادہ اچھا جانتا ہے یا میں؟ ایک برمنگھم کی بات ہے، میں ایک جگہ پہ تھا تو میں چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا، تو اس جگہ پہ ایک حافظ صاحب کو مقرر کیا گیا اور انہوں نے جمعہ پڑھایا، اور جمعہ پڑھاتے ہوئے انہوں نے واقعہ بیان کیا خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ساتھ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا علادہ اور خضر علیہ السلام کا علادہ، انہوں نے اس کو الٹا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات خضر علیہ السلام پر اور خضر علیہ السلام کے واقعات موسیٰ علیہ السلام پر لگا دیے۔ تو وہاں پہ ایک راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو جمعے کا دن تھا، تو راجہ صاحب نے کہا کہ حافظ صاحب یہ واقعہ اس طرح تو نہیں ہے، یہ واقعہ اس طرح ہے۔ تو انہوں نے اس وقت کہا مولوی میں ہوں یا تو؟ محنت کر کے میں آیا ہوں اور تو مجھے ٹوکتا ہے۔ نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، میں معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا توجہ کر لینا، دیکھ لینا، یہ ہٹ درمی انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اب مولانا کو جس وقت وہ ٹوکا گیا تو وہ تو بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں ممبر پہ بیٹھے ہوئے، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ اگر کوئی اصلاح کر لے تو اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیات میں کہ میرے اندر کوئی کمزوری دیکھو تو فوراً مجھے نشاندہی کرو، میں دیکھوں گا میرے اندر ہوگی تو میں دور کر لوں گا، اگر نہیں ہوگی تو میں خدا کا شکر ادا کروں گا کہ میرے اندر موجود نہیں ہے، اور آئندہ میں کوشش کروں گا کہ اسے بچنا رہوں تاکہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ اور جس وقت وہ کھڑے ہوئے فقیر، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے، انہوں نے کہا تو مولانا ہے یا میں ہوں، تو امام ہے یا میں ہوں؟ انہوں نے کہا امام بھی آپ ہیں، مولانا بھی آپ ہیں، سب کچھ علم کا خزانہ ہے آپ کے پاس، تو لیکن یہ حدیث نہیں ہے، عربی کی عبارت ضرور ہے لیکن حدیث نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیفا، کس طریقے سے تجھے پتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے؟ میں نے فلاں کتاب میں لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کتاب کا تو نہیں پتا، انظر الی راسک، اپنے سر کے اوپر دیکھ، رسول اللہ موجود ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ میری حدیث نہیں۔ اس بندے نے جیسے سر اٹھایا، اپنی یعنی اوپر کی طرف نگاہ اٹھائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ میری حدیث ہے۔ کچھ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پڑھتے قرآن پڑھتے پڑھتے خدا تک پہنچ جاتے ہیں، حدیث پڑھتے پڑھتے رسول اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اولیاء کے واقعات پڑھتے پڑھتے اس ولی تک پہنچ جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ پھر آگے ایک اور بات کہ ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس آیا، یعنی حضرت یحییٰ کے پاس آیا، عبداللہ ہے اور بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ دخلت علی ابی فی الصیف، میں گرمیوں میں اپنے والد کے پاس آیا اور گھر میں داخل ہوا، تو وقت بھی ایسا تھا کہ جو کہ قیلولہ کا وقت تھا، فی وقت القائلہ، یعنی کہ دوپہر کا وقت۔
وہ اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے، دیا جلائے ہوئے، روشنی جلائے ہوئے، دوپہر میں وہ پڑھ رہے ہیں اور گرمی اندر ہے۔ تو میں نے کہا فقلت یا ابت ھذا وقت الصلاۃ، ابھی نماز کا وقت قریب ہونے والا ہے، آپ تھک گئے ہیں، اور یہ وہی دخان اور یہ دھواں چراغ جو ہے یہ جل رہا ہے، آپ اس سے تنگ نہیں ہو رہے، گھٹن نہیں ہوتی آپ کو، وحشت نہیں ہوتی آپ کو؟ تو وہ فرماتے ہیں یا بنیا تقول ھذا، تو اس طرح کہتا ہے کہ تجھے گھٹن نہیں ہوتی، تو تنگ نہیں ہوتا؟ ایسی بات نہیں ہے، انا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو حضور کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ اصحابہ، اور حضور کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں، والتابعین، اور میں تابعین کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو جب ایک آدمی رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، آپ کے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، اس تصور میں محفل جمی ہوئی ہو، تو راتیں گزر جاتی ہیں، بندے کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اگر لیلا اور مجنوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے وقت کے گزرنے کا پتہ نہ چلے تو یہ بیان کیا جاتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک رات کو لیلا اور مجنوں کی ملاقات ہوئی عشاء کے بعد، تو باتیں کرتے رہے، ان باتوں میں اتنے ماہر ہوئے کہ صبح کی مرغوں نے آذان دینی شروع کر دی۔ جب مرغے آذان دی مرغے نے، تو اس وقت ان کا صبح ہو گئی ہے، تو رات گزری کیسے، پتہ ہی نہیں چلا وقت کا۔ اگر دنیا کی محبت میں آدمی غرق ہو جائے تو اس کو وقت کا نہیں پتہ چلتا، تو ایک آدمی رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تو وقت کا کیسے پتہ چلے؟ تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور صوفیاء اسی لیے فرماتے ہیں کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ ہو سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کم سے کم 1-2 آیات کو پڑھ لیا، پھر اس کے ساتھ زیادہ نہ صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطالعہ ضرور کر لیا، گھر میں ایک حدیث کی کتاب رکھیں، اس حدیث کا مطالعہ ضرور کر لیں، اور پھر صوفیاء کے تذکروں کی کتاب رکھیں، تذکرہ صوفیاء، یعنی ان کی سٹوریز رکھیں، اور آدھی 1 پیج کوئی نہ کوئی گھر میں ضرور پڑھ لیا کریں، کہ ان لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے، احادیث رسول اللہ پڑھنے سے، قرآن مجید پڑھنے سے ان شخصیات اور ان ذاتوں کا قرب تمہیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کتاب صاحب کتاب کا عکس ہوتی ہے، اور جب انسان کتاب میں ماں ہونا شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر ایک جماعت ایسی تھی جو قرآن ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا، قرآن ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے ہماری کوئی چیز گم ہو جائے تو کسی سے نہیں پوچھتے تھے، ایون کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اونٹ کی رسی اگر گم ہو جائے تو ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں، ہمیں وہ گمی ہوئی رسی کا پتہ چل جاتا ہے کہ رسی کہاں پہ پڑی ہوئی، ہمیں قرآن بتا دے۔ یعنی یہ مقام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس مجلس میں آنے والے جتنے بھی ہیں وہ اس شیخ کو اپنائیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، اس شیخ کو اپنائیں، اس استاذ کو اپنائیں جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تعلیم دینے والا ہو، اور اس استاذ کی صحبت اختیار کریں جو صوفیاء اکرام کے واقعات سنا کر دلوں کے اندر رحم ڈالنے والا ہو، زیادہ ڈرانے والے نہ ہو، زیادہ یعنی خوف دلانے والا نہ ہو، بلکہ امید دلانے والا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بشرو، میری امت کو خوشخبری سناؤ، تاکہ جس کی دل کے اندر ذرا سی بھی امید لگ گئی، اللہ بے نیاز ہے، اس ایک رحمت والی امید کی برکت سے اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر دے۔ اس لیے آپ حضرات تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ بس اتنی سی بات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے ہی لوگ کرتے ہیں، قادیانی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، دوسرے حضرات ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، ایک ہی فرق ہے کہ اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کے پاس لے کے جائیں۔ اور صحیح العقیدہ کیا ہے؟ آخری بات کیے دیتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے کزن برادر ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں النظر الی الرجل من اہل السنت، اہل سنت کے ایک شخص کی طرف دیکھنا، وَيَدْعُو إِلَى السُّنَّةِ کہ جو سنتوں کی طرف بلا رہا ہو، سبحان اللہ، حضور کے طریقے پر چلنے والا شخص جو اس طریقے کی طرف قول بھی کر رہا ہو، وَيَنْهَا عَنِ الْبِدْعَةِ اور بدعات سے، بدعات کہتے ہیں جو دین کے مقابل میں کوئی چیز بنا دی جائے۔ ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے کہ آپ ہر چیز کو اٹھا لیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، نہیں۔ اس صورت پر ہماری باڈی ہے، یہ مکان ہے، یہ سسٹم ہے، یہ بجلی ہے، یہ ہر چیز کے بارے میں ہم گئے تو پھنس جائیں گے۔ بدعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں، بدعت سے مراد جو دین کے مقابل میں آپ نے ایک اپنا دین کھڑا کر لیا اور حضور کے سوچ کے مقابل میں اپنی سوچ کھڑی کر لی، وہ بدعت ہے۔ وہ اس بدعت سے تمہیں منع کرتا ہے۔ وہ نظر جو اس عالم دین کی طرف اٹھے گی عبادت، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نظر دیکھنا بھی تمہیں عبادت کا ثواب ہے۔ تو گویا میں نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اہل السنہ جس کا شارٹ کٹ ہے سنی، سنی، اور اسی لیے تو غالباً جمیل قادری کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، یہ اہل سنت کی نشانی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ آپ تو یہ الصلاۃ والسلام تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اتنا التحیات للہ والصلوات والطیبات